قیانی صاحب آپ کی جماعت کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، فیض حمید صاحب کے حوالے سے آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ 14 سال قید بامشقت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا، ان کا 4 کاؤنٹس کے اوپر الزام ثابت ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے جو سزا ہے وہ انہیں سنا دی گئی ہے۔ جو اگر پریس ریلیز آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس کی آخری جو 2 لائنیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور مذموم سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے دیگر پہلو الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ قیانی صاحب، اب اوبیسلی ایک پروسیڈنگز بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہیں، بٹ جو چارج شیٹ میں 4 الزام تھے وہ ان کا تو سزا آ گئی، بٹ اٹ ٹیلز کہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ سو آپ کی جماعت کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے تھے وہ ان کا ہو گیا احتساب، یا ابھی آپ اپنی جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا جانا، ان کا نااہل ہونا، پھر 2018 کا الیکشن مینج ہونا، اس کا احتساب بھی چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ منیب صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو آئی تھنک آج ایک آج اہم دن ہے اس حوالے سے کہ آئی تھنک جس سطح کی، جس نوعیت کی شخص کی آج یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کنوکشن کی، یہ میرے خیال سے ایک بڑا واضح پیغام دیتا ہے کہ جو بات ہوتی تھی کہ آرمی کے اندر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ اتنے سینئر آفیسر کی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی ہونا 15 مہینے کی طویل ایک پروسیس کے بعد، جس میں ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہوئی تھیں، اس کے بعد جس میں ان کو سارا موقع بھی دیا گیا اپنے دفاع کرنے کا، ٹیم آف ہز چوائس، اور ایک پراپر ساری پروسیس کو فالو کرنے کے بعد 4 کاؤنٹس پر، 4 چارجز پر جو یہ کنوکشن ہوئی ہے، یہ دس شوز کہ the army is very serious about accountability in its own ranks, and it sets a very good precedent in that in that regard. تو دیکھیے، ہم تو کہتے آئے ہیں فیض حمید صاحب کا جو ایک عمل رہا ہے، جو ایک کردار رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور جو 2018 سے 2022 کے دوران جو ایک وکٹمائزیشن کے ایک سفر تھا، اس میں ایک کردار رہا ہے ان کا، اور اسی لیے آئی تھنک یقیناً وہ بھی آئی تھنک ہمارے لیے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ مگر بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو 4 چارجز تھے جس کا ذکر ہے، جس پریس ریلیز میں آپ نے کیا۔ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیجمنٹ، دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن، اور مس یوز آف اتھارٹی ان گورنمنٹ ریسورسز، اور رانگ فل لاس ٹو پرسنس۔ تو اور آگے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری پیراگراف میں تو بلکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ ابھی ایک سیپریٹلی ایک معاملے کو دیکھا جا رہا ہے جس میں جو بھی ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن میں ان کا کوئی کردار تھا، اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے جو اس حوالے سے ان کا کردار تھا، اس کو سیپریٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ دس شوز دا سیریسنس آف دا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ود ان دا آرمڈ فورسز۔ میکس پرفیکٹ سینس قیانی صاحب جو آپ نے کہا، بٹ ذرا اس کو تھوڑا اس طرح سے دیکھیے۔ آپ کی قیادت کا بھی کچھ دن پہلے، میں 2017-18 کی بات کروں، میں 2023 کی بات کروں، جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے تھے، اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات کروں، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا عمران خان اکیلا نہیں، باقی سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اینڈ سرٹنلی ہی نیور مینٹ کہ صرف فیض حمید صاحب، اور بھی لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ بٹ جو 2018 سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو جو عدالتی معاملہ، وہ جی آئی ٹی بنی، اور جس طرح انہیں نااہل کیا گیا، پھر 2018 کا الیکشن مینج ہوا، ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، فیض حمید صاحب واز ناٹ ڈوئنگ اٹ الون۔ تو کیا آپ کی جماعت، یا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب ذرا اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، یا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ we want to bury the hatchet؟ نہیں، دیکھیے میرے خیال سے جس طرح اس پریس ریلیز میں بھی ذکر کیا ہے نا جی، دیکھیے ایک جو ان کی فیض حمید صاحب کی جو انوالومنٹ تھی ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن میں اور انسٹیبلٹی میں پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے، اس کو سیپریٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو عمل ہوگا اس کے اندر جتنے بھی کردار ہوں گے وہ سارے واضح ہوں گے جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، But that's post 2022 ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس کی
وہ تو نہیں دیکھیے ایک تو ہاں جی پوسٹ 20 نہیں مجھے تو اس میں ہاں ایک تو وہ 9 مئی کا ذکر 9 مئی کی ایک ایلیمنٹ ہے جی دیکھیے 9 مئی کے اندر بھی اگر کوئی ان کا کردار ہے تو وہ بھی سامنے واضح ہوگا. اور دیکھیے اگین جو ان کی پولیٹیکل انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی کنوکشن ہوئی ہے یقیناً ہم تو کہتے ہیں جی کہ جو بھی کردار اس وقت پہ آر ٹی ایس ڈاؤن کرنے میں جو کہ جس کا کردار تھا یا اس کے بعد جو ہماری ساری سیاسی قیادت کے خلاف اور پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف جو ایک جعلی کیسز کا ایک یا ہماری قیادت کے خلاف جعلی کیسز اور پیپلز پارٹی سمیت جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک عمل تھا وہ جو کردار اس کے پیچھے تھے اور پھر چاہے وہ ڈسکا کا ایک الیکشن ہو جہاں پہ آپ کو یاد ہے کس طرح دھند میں ڈبے غائب ہوئے تھے جی اور وہ جو لوگ بھی تھے جی اس ٹائم پہ رانا ثناء اللہ صاحب پر جس طرح کی بھونڈا ان کے اوپر ایک منشیات کا کیس بنایا گیا سنگین سزا بالکل ایک فیبریکیٹڈ کیس میں ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم تو بالکل سمجھتے ہیں جی کہ ان سب کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے مگر دیکھیے آئی تھنک یہ ایک آغاز ہے اور آئی تھنک دس سیٹس اے گڈ پریسیڈنٹ کہ اس سے زیادہ بڑا مطلب کہ آپ دیکھیے ایک شخص ہے جو بڑے اہم عہدے پہ فوج میں فائز رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ آج ایک تاثر کلیئر بھی ہوا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ ایسے عہدے پہ وہ فائز رہے ہیں اس وجہ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے میں نہیں آئیں گے یہ آج فوج نے آرم فورسز نے ثابت کیا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو ٹیک دس اسٹیپ ود اے فیئر پروسیس ٹو انشور کہ ایون سمن دیٹ سینئر از ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ. ایک بات کہہ رہی صاحب کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نیچرلی ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں 9 مئی 2023 کے واقعات اور اس سے پہلے کے واقعات اس سے بعد کے واقعات کیا آپ کو کوئی انڈیکیشن یا آپ نیچرلی یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ تو ایک چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ کیا واقعی اس کا تعلق عمران خان صاحب یا تحریک انصاف سے جوڑا جا سکتا ہے فیض حمید صاحب کا ڈائریکٹ تعلق یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لون واریر تھے اور اس کا تعلق نہیں تھا عمران خان صاحب کے کسی بھی سیاسی ایجنڈے سے یا کسی بھی تحریک سے یا جو بھی وہ کر رہے تھے یا ڈو یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ نہیں ایٹ لیسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کا تعلق تھا؟ نہیں جی میرا تو خیال ہے جی بالکل تعلق تھا میرے خیال سے جی دونوں کا بڑا واضح تعلق تھا اور یہ باتیں ہم جانتے بھی تھے اور میرے خیال سے اب اور وہ تعلق میرے خیال سے جی 2018 سے 22 کے درمیان بھی رہا اور اس کے بعد اب کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس کا ذکر اس پریس ریلیز میں ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن تھی پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا اس پریس ریلیز میں بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید جو اس کے بعد جس طرح کی ایجیٹیشن ہوئی ہے یا 9 مئی تھی اس میں بھی شاید کردار ہو تو یہ چیز تو خیر جیسے کہ واضح طور پہ پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر نے لکھا کہ یہ سپریٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ چیزیں سامنے آیا ہوں گی مگر یقیناً آئی تھنک دونوں کا ایک میں کہوں گا گٹھ جوڑ تو رہا تھا. اچھا. اور خان صاحب نے اب تو اپنی ساری پہلے اپوزیشن بھی اور پھر خیر خاص طور پہ اس حوالے سے آج کی کنوکشن کے حوالے سے تو اپنی حکومت کا سارا دور انہی بیساکھیوں پر گزارنے کی کوشش کی تھی جی. کیا صاحب آج جہاں پر آپ حکومت میں ہیں everyone talks about about a possibility of a political dialogue but وہ ڈائلاگ ہو نہیں پاتا. وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے کولیگز کہتے ہیں some very honorable people like بیرسٹر گوہر خان صاحب وہ کہتے ہیں نہیں ہم عمران خان کو رہا کرو سے عمران خان سے ملاقات کراؤ تک آ گئے ہیں. تو آپ کی پوزیشن بھی تبدیل نہیں ہوتی آپ صرف آفرز کی جاتی ہیں کوئی مٹیریل چیز ہوتی نہیں ہے. سو ناؤ کہ اب ایک اور گورنمنٹ کے پاس ظاہری بات ہے نا ایک بہت بڑی کنوکشن ہے ایک ایسے افسر کی جو سیاسی سرگرمیوں میں انوالوڈ رہا. ڈو یو فیل کہ دیر از اے روم فار اے پولیٹیکل ڈائلاگ وتھ پی ٹی آئی یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کوئی جو جمہوری کریڈینشلز ہیں حکومت کے ان کو بھی ہوا لگوانے کا ٹائم ہے کہ چلے تھوڑا سا ایون فار آپٹکس سے کچھ چیزیں کی جائیں؟ سر دیکھیے منیب صاحب میرے لیے نا جی یہ پچھلے کافی دنوں سے ہم آپ کے کالیگز ہیں جی اور جو جرنلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں وی بین گوئنگ ٹو ٹاک شوز اینڈ وی بین ڈسکسنگ دس. میں تو جی ایک بات واضح طور پہ آپ کے بھی شو پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو جی میرے ہاتھ میں یہ ایک ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا جو 2 دسمبر سے کھڑا ہوا ہے
اور آپ جانتے ہیں میں کس ٹویٹ کا ذکر کر رہا ہوں. وہ ہفتہ سے زائد وقت گزر گیا ہے اور اس ٹویٹ میں جو زبان استعمال کی گئی ہے آرمی چیف کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے اور جو الزامات ہماری اپنی افواج پر وہ لگا رہے ہیں، میرے نزدیک تو جی یہ بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یہ بالکل سیاست سے ہٹ کے ہیں. تو پھر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ان کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے تو اس وجہ سے کی جاتی ہے. اگر آپ کے ٹویٹ میں آپ نے افغانستان کے ساتھ یہ الزام لگانا ہے کہ معاملات بھڑکائے گئے ہیں، یا آپ نے اپنے ہی جوانوں پر یا افواج پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں ان کے خلاف ہی آپ نے الزام لگانے ہیں، تو یہ کون سی سیاست ہے، کون سی پولیٹیکل اپوزیشن ہے، کون سا پولیٹیکل ڈائلاگ ہے؟ یہ پھر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہی پرسیو کی جائے گی. یہ ٹویٹ منیب صاحب آج بھی کھڑا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے کچھ پی ٹی آئی کے ساتھی کبھی کوئی بات نرم کرتے ہیں گرم کرتے ہیں، میرے لیے تو ایک واضح لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اس ٹویٹ کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹویٹ تو آج تک ڈیلیٹ نہیں ہوا اور آخری سٹیٹمنٹ ان کے لیڈر سے یہی آئی ہوئی ہے جو ابھی تک فیلڈ میں. تو یہ سوچ اور یہ الفاظ تو بالکل قابل قبول کسی بھی حکومت اور ریاست میں نہیں ہو سکتے. اپنی افواج کے متعلق خاص طور پہ وہ فوج جس نے پچھلے سال ایک جنگ جیتی بھی اور آج بھی اندرون پاکستان اور ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ایک پاکستان کے دفاع کے لیے ایک جنگ لڑ بھی رہی ہے اور قربانیاں بھی دے رہی ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی اف اٹس سیریس اباؤٹ ڈائلاگ، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کی جتنی کوششیں آپ نے دیکھی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں نہیں، اس سے پہلے بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یہ نہیں آئے ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ میں، ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں جو مذاکرات ہوئے اس سے اٹھ کے یہ گئے، پہلگام واقعے کے بعد بریفنگ میں یہ نہیں آئے، فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس میں یہ نہیں آئے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کا آج یہ بوائک آؤٹ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے فلور پہ کسی قومی ایشو پر یہ آتے نہیں ہیں، صرف احتجاج کرنے، کتابیں پھاڑنے، کاغذ پھاڑنے، شور شرابہ مچانے یہ آتے ہیں. ان کی اپنی سیریسنس نہیں ہے. بٹ ابو آل دیٹ دے ہیو ٹو کم کلیئر. گور خان صاحب، سلمان راجہ صاحب، ان کی قیادت یہ بتائے کہ کیا یہ ٹویٹ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. نہیں کھڑے تو واضح طور پہ ریجیکٹ کریں عمران خان کے الفاظ، اور اگر کھڑے ہیں تو پھر میرے نزدیک یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور یہ کسی بھی صورت اس کو سیاسی طور پہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ سیاست کے لبادے میں اپنی قوم اور ملک کے خلاف بات کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. essentially means کہ پھر کوئی with this going on کوئی ڈائلاگ بھی نہیں ہے، کوئی بات چیت بھی نہیں ہے. آپ کے لیے اب یہ پری کنڈیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں پارلیمنٹری پارٹی they have to distance themselves from this tweet. اس موقف سے ڈسٹینس کریں گے تو بات چیت ہوگی. Is that what you say? نو میرا خیال ہے جی نہیں دیکھیے دے ہیو ٹو کم کلیئر. یہ اس پہ خاموشی نہیں ہو سکتی چونکہ سخت اور گھٹیا الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے ہوئے اس ٹویٹ میں. آخری سٹیٹمنٹ ان کے لیڈر کی جس کے لیے یہ کہتے ہیں اس کو رہا کرو اس کی چوری کے باوجود، وہ یہی ہیں جو فیلڈ میں جو میں نے آپ کو بھی دکھائے. تو یا تو وہ کہیں کہ وہ اس پہ پچھتاتا ہے، یا تو وہ کہیں کہ وہ شخص معافی مانگتا ہے ان الفاظ کے جو اس کو مانگنی چاہیے، یا پھر یہ کہیں کہ یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم عمران خان کی یہ بات مانتے نہیں ہیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور اس کے اوپر خاموشی نہیں چل سکتی. میرے خیال سے اس کے اوپر تو ریگارڈلیس آف ڈائلاگ دے شوڈ کم کلین. باقی جو آپ نے بات کی پولیٹیکل پروسیس کی، تو اسمبلی سے یہ بھاگے میں، ہم نہیں بھاگے ہوئے. آج بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ نہیں آتے، ہم نے نہیں ان کو روکا ہوا. تو دیکھیے وہ ڈائلاگ وہ پروسیس پارلیمنٹ میں ہونا ہے، مگر اگر آپ نے صرف اس فورم کو شور شرابے اور کتابیں پھاڑنے کے لیے اور ایک شخص کی رہائی کے شور شرابے کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ اگر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے.